دی میچلز वर्सेस दी मशीन 2021 में रिलीज़ हुई। स्टार्टिंग सीन में मिस्टर मिचेल और इसकी फैमिली गाड़ी में बैठे रिबोट से भाग रहे होते हैं, लेकिन ये सब होने से कुछ दिन पहले केटी अपना तारुफ करती हुई कहती है कि मुझे लगता है कि मैं सब बच्चों से अलग थी, इसलिए मैंने अजीब वीडियो बनाना शुरू की और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है और मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ, इसलिए मैंने मूवी से दोस्ती कर ली और अभी तक मुझे अपने वालिदैन भी समझ नहीं पाए। केटी का भाई आयरन बिल्कुल अजीब होता है और इसके भी अजीब शौक है, जैसे ड्रैगन का शौक। आयरन का भी कोई दोस्त नहीं होता और कॉन्टैक्ट बॉक्स से नंबर मिलाकर हर किसी को कहता है कि क्या तुम मुझसे ड्रैगन के बारे में बात करोगे, मगर कोई नहीं करता। केटी की अम्मी एक आम हाउसवाइफ है और इसके अब्बू मिचेल जो बिल्कुल अलग टाइप के हैं और इसको नेचर से ज़्यादा दिल लगी है और जब भी वो जंगल जाते हैं तो अपने बच्चों को शिकार पकड़ने के तरीके सिखाते हैं, मगर हर बार खुद ही इस जाल में फंस जाते हैं। केटी और मिचेल के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। केटी को अजीब मूवी से प्यार और मिचेल को नेचर से। वैसे तो केटी के और भी बहुत से शौक होते हैं, जिसमें इसके एक शौक एली की फ़िल्म स्कूल में एडमिशन लेना, और इस स्कूल में एडमिशन के लिए केटी ने जी जान लगा के वीडियो बनाए और सबमिट की और उन लोगों को इसकी वीडियो पसंद आती है और केटी को एली की फ़िल्म स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और वहाँ केटी को अपने जैसे दोस्त भी मिल जाते हैं, जिससे वो बहुत खुश होती है। आयरन केटी को ना जाने का कहता है क्योंकि आयरन के केटी के अलावा कोई दोस्त नहीं होता और केटी इसको कहती है कि तुम टेंशन ना लो, तुमको अपने जैसे दोस्त मिल जाएंगे, क्या पता वो एक लड़की हो। फिर केटी माँ और भाई को एक वीडियो दिखाती है तो उस दौरान यूट्यूब पर एक ऐड चलता है जिसमें एली बताता है कि हम एक ऐसा रिबोट मुतारिफ करवा रहे हैं जिससे आप लोगों की जान मोबाइल से छूट जाएगी और आपके सारे काम ये रिबोट करेगा और ये रिबोट आपके इशारे पर चलेगा। मिचेल्स को फ़ोन वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो अपनी फैमिली को भी ये बताता है कि इन चीज़ों से दूर रहे। फिर केटी अपने फादर को अपनी एक वीडियो दिखाती है जो बिल्कुल अजीब होती है, तो फादर उसको कहता है कि बेटी इन सब में वक्त ना ज़ाया करो और अगर तुम ये सब करती रहो तो तुम अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे, जिस पर केटी नाराज़ होती है। तो फादर इसको कहता है कि सॉरी, वापस तो लैपटॉप में वीडियो पूरी देखता हूँ। केटी लैपटॉप नहीं देती तो बाप बेटी लैपटॉप पकड़ के अपनी अपनी तरफ खींचते हैं और लैपटॉप गिर के टूट जाता है और दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। केटी काफ़ी नाराज़ हो जाती है कि पापा ऐसा क्यों है और मिचेल कहता है कि केटी ऐसी क्यों है। फिर मिसिस मिचेल अपने हस्बैंड के पास आती है और उसे समझाती है, देखो केटी को अब मना लो और तुम दोनों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो। अगर एक बार केटी यहाँ से चली गई तो फिर तुम दोनों के दरमियान ये प्रॉब्लम कभी हल नहीं होंगी। और तस्वीरें देखकर इशारा करती है कि देखो इतने सालों में हमारी कभी अच्छी पिक्स नहीं आई। मिचेल अपनी बेटी के कमरे के पास जाता है मगर अंदर नहीं जा पाता और एक कैमरा उठा के अपनी पुरानी वीडियो देखता है जो उसने केटी के साथ बचपन में कैप्चर किए थे। इसके बाद सुबह होते ही केटी बहुत खुश होती है और अपना सामान पैक करके अपने नए स्कूल रवाना होती है, मगर जैसे ही घर से बाहर आती है तो देखती है कि डैड ने सारा सामान अपने गाड़ी में रखा है और उसे कहता है कि हम प्लेन में नहीं गाड़ी से जाएंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे। पहले तो केटी नहीं मानती लेकिन फिर मजबूरन गाड़ी में रवाना होती है। फैमिली के साथ मिसिस मिचेल फेसबुक पर अपने पड़ोसी की एक वीडियो देखती हैं जिसमें वो बहुत खुश दिखाई देते हैं और चाहते हैं कि हमारी फैमिली भी इस तरह खुश रहे। और ये देखो उनका कुत्ता भी हमारे कुत्ते से ज़्यादा फिट है। केटी को अपने दोस्त स्कूल की एक वीडियो भेजते हैं जहां सारे फ्रेंड्स काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, तो इसे देख के केटी काफ़ी परेशान होती है। केटी को माँ कहती है कि अब तुम हमारे साथ जा रही हो तो इंजॉय भी करो। तो केटी अपना कैमरा उठा के वीडियो बनाना शुरू करती हैं जहाँ ये लोग एक होटल जाते हैं और वहाँ का खाना खाने से इनका पेट भी ख़राब हो जाता है और एक जगह पे ये लोग खच्चर किराए पर लेकर इस पर पहाड़ों पर जाते हैं। फिर पैल एक इवेंट रखता है जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। पैल ने एक सॉफ्टवेयर मोबाइल में डाला होता है जो हर किस्म का काम और इसका असिस्टेंट भी होता है
اور اس سے باتیں بھی کرتا ہے، مگر پہل وہ موبائل پینک کے روبوٹ موبائل انٹروڈیوس کرواتا ہے جہاں وہ ہر قسم کا کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سب لوگ کافی متاثر ہوتے ہیں ان روبوٹ کو دیکھ کے۔ روبوٹ وہ پرانا موبائل کچرے میں پھینکتا ہے تو اس سافٹ ویئر کو کافی برا لگتا ہے، تو وہ سافٹ ویئر ان سب روبوٹ کو ہیک کرتا ہے اور ان کو خونخوار بناتا ہے، کیونکہ اس روبوٹ کو بنانے میں اس نے بھی مدد کی تھی۔ روبوٹ کو مارک ایسا نہ کرنے سے روکتا ہے تو وہ روبوٹ اس کو کہتے ہیں، نہیں مارک، ہمیں نئے آرڈر دیے گئے ہیں، اور مارک کو پکڑ کے اپنے باس کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ وہ موبائل سافٹ ویئر سارے روبوٹ کو ہیک کر کے انسانوں کو پکڑنے بھیجتا ہے۔ وہیں مچلز اپنی فیملی کو ڈائناسور پارک لے کے جاتے ہیں۔ کیٹی موبائل سے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے تو مچل اس سے موبائل لیتا ہے، اور تب ہی وہاں ان کے پڑوسی بھی آتے ہیں جو لنڈا کو اپنی تصویریں بھی دکھاتے ہیں جس میں وہ بہت خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور لنڈا یہ دیکھ کے تھوڑی اپسیٹ ہو جاتی ہے، اور کچھ دیر بعد سب کے موبائل ہیک ہوتے ہیں اور روبوٹ وہاں حملہ کرتے ہیں اور اپنی ٹیکنالوجی سے ان کو گنتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب کو پکڑ کے پنجرہ نما باکس میں بند کرتے ہیں۔ مچلز فیملی ان روبوٹ سے ایک معمولی فائٹ کرتی ہے جس میں وہ روبوٹ کو گرا بھی دیتے ہیں اور پارک میں آئس کریم کے ڈبے میں چھپ جاتے ہیں۔ ایک روبوٹ وہاں کا معائنہ کرتا ہے لیکن اس کو کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا اور چلا جاتا ہے۔ روبوٹ دنیا کے ہر کونے میں جا کے سارے انسانوں کو قید کرتے ہیں۔ پھر مارک کو اس کے فیکٹری لایا جاتا ہے جس کو اس موبائل نے اپنا بیس بنایا ہوتا ہے۔ مارک اسے ایسا نہ کرنے سے روکتا ہے اور معافی مانگتا ہے، مگر وہ نہیں مانتا اور پھر پوری دنیا کی وائی فائی کو بند کرتی ہے جس سے سارے دنیا میں افراتفری شروع ہو جاتی ہے، اور یہ موبائل سافٹ ویئر وائی فائی کا لالچ دے کر سارے انسانوں کو آسانی سے قید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ایک انسان بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ پھر موبائل سافٹ ویئر ایک راکٹ بناتی ہے اور جس سے وہ سارے انسانوں کو یہاں سے باہر بھیج سکے۔ کیٹی ڈیڈ کو ایک پلان بتاتی ہیں جس میں روبوٹ کا کل کوڈ کا پتہ لگانے کے لیے ان جیسے روبوٹ کا سوٹ پہن کے ان کے بیس میں گھس کے ان کو ختم کر سکے، مگر ڈیڈ اس کو سیریس نہیں لیتا تو کیٹی ناراض ہو کے اوپر چھت پر چڑھتی ہے۔ تب ہی وہ دو روبوٹ ٹھیک ہو کے اٹھتے ہیں جس کے اندر خرابی آئی ہوتی ہے اور کیٹی کا پلان پڑھتے ہیں جب کیٹی نے ایک کاغذ پر لکھا ہوتا ہے۔ کیٹی یہ سن لیتی ہے تو وہ روبوٹ پہلے ان پر حملہ کرتے ہیں، مگر ان کے اندر خرابی کی وجہ سے روبوٹ کیٹی کے آرڈر مانتی ہے۔ کیٹی ان سے پوچھتی ہے کہ تم ابھی کہہ رہے تھے کہ میرا پلان کام کر سکتا ہے، مگر کیسے؟ تو وہ روبوٹ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک کل کوڈ ہے، تو اسے ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک مشکل راستے سے گزر کے سلیکون ویلی کے پیل لیب میں جانا ہوگا جہاں تم ہمارے لیڈر کو مار کے یہ سب ختم کر سکتی ہو۔ تب ہی ایک روبوٹ بتاتا ہے، ویسے ایک آسان کام بھی ہے، پاس آپ کسی بھی پیل کے سٹور میں جا کے وہاں کل کوڈ ڈال کے ہمیں مار سکتے ہو، اور پاس ایک بڑے مارکیٹ میں ہمارا ایک سٹور بھی ہے جو 80 میل کی دوری پر ہے۔ مچل ایسا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تو کیٹی ڈیڈ کو کچھ جوشیلی باتیں کرتی ہے جس پر ڈیڈ خوش ہو کے جانے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ آئرن کیٹی کو کہتا ہے، مجھے خوشی ہوئی جو تم دونوں میں دوستی ہو گئی، تو کیٹی جواب میں کہتی ہے، میں نے تو یہ باتیں اس لیے کی کہ میں تم لوگوں سے دور چلی جاؤں۔ اس کے بعد سب گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اس مال کی طرف جاتے ہیں تو راستے ہی میں روبوٹ کو پتہ چلتا ہے اور وہ ان پر اٹیک کرتا ہے۔ پھر سینز پریزنٹ میں آتا ہے۔ روبوٹ سب انسانوں کو بتاتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو اس دنیا سے باہر بھیج رہے ہیں اور تم لوگ ہمیشہ ان باکس میں رہو گے۔ تب ہی ایک روبوٹ موبائل سافٹ ویئر کو بتاتا ہے کہ کچھ انسان جو ابھی بھی نہیں پکڑے گئے۔ مچلز اور سب وہاں مال آ جاتے ہیں اور روبوٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پروسیس شروع کرتے ہیں، مگر وہاں مال میں موجود سب الیکٹرک اپلائنسز میں جان آ جاتی ہے اور ان پر اٹیک کرتی ہے۔ تھوڑی فائٹ کے بعد ان کے ساتھی روبوٹ وائی فائی بند کر کے سب نارمل ہو جاتے ہیں، لیکن وائی فائی کے بند ہونے سے ڈی ایکٹیویشن کا پروسیس بھی رک جاتا ہے۔ تو مچل کیٹی کو کہتا ہے کہ ان روبوٹ نے بتایا تھا کہ اگر ہم ان کے باس کو ختم کر سکے تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب گاڑی میں بیٹھ کے پیل کے بیس کی طرف جاتے ہیں اور وہاں بیس میں روبوٹ اپنے لیڈر کو مشن
فیل ہونے کا بتاتے ہیں۔ موبائل سافٹ ویئر ایک جدید روبوٹ بناتی ہے تاکہ میچلز اور اس کی فیملی کو روک سکے۔ سارے پہل بیس آتے ہیں اور روبوٹ کا کاسٹیوم پہن کے ان کے بیس کے اندر جاتے ہیں۔ موبائل سافٹ ویئر بھی وہاں چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی روبوٹ کا کاسٹیوم پہن کے اندر تو نہیں گھس گیا۔ سارے فیملی ایک لفٹ میں بیٹھتے ہیں تو موبائل سافٹ ویئر ایک ویڈیو ان کے سامنے چلاتی ہے جس میں کیٹی اپنے بھائی کو سب ٹھیک ہونے پر وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور اپنے ابو کے سامنے جھوٹ کا ناٹک کرتی ہے۔ میچل یہ سب دیکھ کر کافی افسردہ ہوتا ہے اور اس طرح روبوٹ کو پتہ لگ جاتا ہے اور وہ ان پر اٹیک کر کے واپس نیچے گراتے ہیں تو روبوٹ میچل اور لنڈا کو قید کرتے ہیں اور کیٹی اور آئرن بچ جاتے ہیں۔ کیٹی ان روبوٹ سے چھپ کے گاڑی کے پاس آتی ہیں اور کیمرہ میں اپنی بچپن کی ویڈیو دیکھتی ہیں۔ کیٹی یہ سب دیکھ کے کافی افسردہ ہوتی ہے۔ باکس میں میچل مار کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس کی بیٹی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب میچل بیٹی کی بہت ساری ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیٹی کو سمجھنے میں دیر کر دی۔ ادھر کیٹی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اور کتے کو گاڑی کے فرنٹ پر بٹھا کے وہاں واپس آتی ہے تو روبوٹ کتے کو دیکھ کے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کتا ہے یا پگ، تو اسی وجہ سے ان کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس ڈاگ کی ویڈیو ہر جگہ چلائی جائے تو یہ سارے روبوٹ گر سکتے ہیں۔ میچل کے پاس اپنا سکریو سے وہ باکس کھولتا ہے اور وہاں مین جگہ سے وہ ویڈیو پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لنڈا کا بیٹا آئرن کو جب وہ روبوٹ پکڑتے ہیں تو وہ غصے میں آ کے روبوٹ کو مارنا شروع کرتی ہے۔ کیٹی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اوپر آ رہی ہوتی ہے تو روبوٹ کیٹی کو پکڑ لیتے ہیں اور میچل ویڈیو پلے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ روبوٹ کیٹی کے پیچھے لگتے ہیں تو میچل وہاں روبوٹ پر سوار ہو کے کیٹی کو بچاتا ہے اور مل کے سارے روبوٹ کو اور سافٹ ویئر کو مار کے سارے انسانوں کو بچاتے ہیں اور اسی طرح دنیا بچ جاتی ہے اور لنڈا کے پڑوسی اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آئرن کو ایک دوست بھی مل جاتی ہے جو ایک لڑکی ہوتی ہے۔ کیٹی کو ڈیڈ اسی اسکول میں چھوڑتا ہے اور میچل انٹرنیٹ بھی سیکھنا شروع کرتا ہے اور یہی ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔